کہ واپس نہیں جائے گا، میں قلم کر کے رکھ دیا گا میرے محبوب دے قریب اس طرح توہین آمیز انداز دے اندر ہاتھ بلند کر دی، آپ دی داڑھی دے قریب ہاتھ کرم دی استعمال دے کوئی اجازت نہیں ہے۔ صحابہ کرام دے واقعات انہاں تو سانو سبق ملدا ہے، اور ساڈے ایمانی غیرت دا تقاضا یہ ہے کہ اللہ دے محبوب پیغمبر دی توہین، آپ صلی اللہ علیہ وسلم دی گستاخی کسی صورت میں بھی برداشت نہ کی جائے۔ ایک صحابی ہے حضور علیہ السلام دا نابینا صحابی، اکھاں تو بینائی تو محروم، روایات دے اندر آتا ہے وہ دے گھر ایک لونڈی کافرہ مشرکہ، اس نے اللہ دے پاک پیغمبر امام الانبیاء محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف ایسے نامناسب، ایسے نازیبا الفاظ بولے، وہ صحابی رسول سمجھاتے تھے، منع کیتا، روکیا کہ خبردار میرے پیارے پیغمبر جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف ایسے نامناسب نازیبا کلمات اگر دوبارہ زبان تے آئے تو میں زبان کو کھینچ کے تیری زندگی کا خاتمہ کر دیا گا۔ باز نہ آئی، روایات اندر آتا ہے دوبارہ اللہ دے پاک پیغمبر کی توہین کی، ایسے نازیبا کلمات، ایسے نامناسب کلمات اللہ دے پاک پیغمبر دی شان اقدس کے اندر بولے تو صحابی رسول نابینا صحابی موقع پا کے صحابی رسول نے جانشار مصطفیٰ نے خنجر لیا اور خاموشی کے نال او دے سینے دے اندر پیوست کر دیتا، جہنم واصل کر دیتی۔ اگلے دن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی عدالت کے اندر مقدمہ دائر کر دیتا کہ او دے رشتہ دار مواہقین اللہ دے محبوب پیغمبر کو شکایت کی تھی، یا رسول اللہ آپ کے صحابی نے، آپ کے ماننے والے نے بے گناہ یہ حرکت کی ہے، ایک عورت کا قتل کر دیا۔ صحابی کو بلایا گیا، حضور علیہ السلام نے پوچھا ہمیں کس جرم میں اسے قتل کیا؟ وہ صحابی رسول عرض کرتا ہے یا رسول اللہ میری لونڈی تھی اور مجھے اس کے ساتھ بڑا پیار تھا، اس کے 2 بچے بھی تھے، معصوم بچے، لیکن وہ آپ کے خلاف زبان درازی کرتی تھی، اس نے آپ کی توہین کی اور میری ایمانی خیرت نے یہ برداشت نہیں کیا کہ میرے کان اس کی زبان سے آپ کی گستاخی سنے، آپ کے خلاف ایسے نازیبا اور نامناسب الفاظ بولے اور میں چپ ہو جاؤں، میں برداشت کر لوں۔ یا رسول اللہ میں نے تو اس لیے اسے قتل کیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو مخاطب کیا۔ آج لوگوں کو بڑی حدیثیں یاد آتی ہیں، بڑا امن کا درس یاد آتا ہے، یہ حدیثیں انہیں نظر نہیں آتی کہ اللہ کے محبوب نے اپنے دشمن، اپنے گستاخ، اپنی توہین کرنے والوں کے متعلق یہ بھی حکم دیا کہ جہاں بھی انہیں قتل کر دو۔ مکے کا